اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة ومقام محمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں کبریائی بڑائی یکتائی شہنشائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر اور باطن ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، فاتح القلوب، ساقی کوثر، شافی المذنبین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں،
نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی تیسری سورت آیت نمبر 133 میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ہم لوگوں کو کیا پیغام دے رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے، اس بات کو آگے رکھنے سے پہلے میں آپ کا بھائی چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ممبر کے حوالے سے، خطبے کے حوالے سے۔ یہ نصیحت سب سے پہلے میرے دل کے لیے ہے، پھر آپ تمام بھائیوں کے لیے۔ میں اپنے نفس سے، اپنے دل سے اور آپ تمام لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، یہ وصیت کرتا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ جہاں کہیں بھی رہیے گا اللہ سے ڈریے گا، اللہ کا خوف اختیار کیجیے گا، تقوی والی زندگی گزاریے گا، قدم قدم پر اللہ سے ڈریے۔ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہر تنگیوں سے، ہر پریشانیوں سے، ہر مصیبتوں سے چھٹکارا اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن مجید کی آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھا، سورۃ الطلاق میں اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر پاتا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل ہم سے ہٹ جائیں گے اور اللہ رزق کی فراوانی کرے گا۔ اللہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ پہلی نصیحت خطبے کے حوالے سے، آپ جہاں بھی رہیے تقوی والی زندگی گزاریے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجئے، ہمارے پریشانیاں، ہمارے مسائل، ہمارے مصیبتیں ہم سے چھٹ جائیں گی، اللہ ہمارے رزق کا انتظام کرے گا۔ دوسری نصیحت، آپ جہاں بھی رہیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، شکر گزار بندے بنیے، ناشکری کرنے سے بچیے۔ ہماری حالتیں مختلف ہیں، ہماری حالتیں مختلف ہیں، کبھی ہم پر پریشانی آئے، کبھی ہم پر مصیبتیں لائے، ہم انسان ہے، اللہ آزماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا یہ پریشانی دینے کے لیے، یہ مصیبتوں کے لیے، کہ اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا۔ اللہ کے خاطر میرے پیارے بھائیوں کبھی ایسی شکایت مت کیجیے، ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیے۔ کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ اللہ کا وعدہ قرآن مجید میں، سنو غور سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ کس کا وعدہ؟ کس کا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ۔ شکریہ ادا کرتے رہو اللہ کا، ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ نے نعمتیں دیا ہے شکریہ ادا کرو، اللہ اولاد دیا ہے شکر ادا کرو، اللہ صحت دیا ہے شکریہ ادا کرو، اللہ گھر دیا ہے شکر ادا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ اور مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ ناشکری کرو گے جو ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ اللہ نے کہا اس کے بعد وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری ناشکری کرو گے جان لو ان عذابِ لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ واقعات بے شمار ہے قرآن اور حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بھی ذکر کیا ایسے لوگ، ایسے قوموں کی مثالیں جو ناشکری کیے تو اللہ تعالیٰ ان سے دولت کو چھین لیا، نعمتوں کو چھین لیا۔ کبھی ناشکری مت کرو اللہ کی، ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ یہ دوسری نصیحت ہے میری آپ کے لیے، میرے لیے بھی۔ تیسری نصیحت، بات آگے بڑھانے سے پہلے، میرے پیارے بھائیوں، میری وہ بہنیں جو سن رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ استغفار کو لازم پکڑو، کثرت سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ کیا ملے گا اس سے، کیا حاصل ہوگا اس سے؟ دو باتیں، دو دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 29ویں پارے کی 5ویں سورت سورہ نوح میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے قوم سے، میرے قوم اپنے رب سے استغفار کرو، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، رب آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَيُمْدِدْكُمْ، وہ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مال سے، وَبَنِينَ، اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ باغات بھی دے گا، وہ نہریں بھی دے گا۔
قرآن کی آیت ہے. کیا سمجھ میں آئی بات؟ استغفار کرنے سے اللہ ماں سے بھی مدد کرے گا, اولاد سے بھی مدد کرے گا. جسے اولاد نہیں اولاد دے گا, جس کے اولاد ہے وہ اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار ہوگی. شکایت کئی لوگ کرتے ہیں, حضرت اولاد نہیں ہو رہی, استغفار کرو. شکایت لوگ کرتے ہیں, بچے سن رہے نہیں, استغفار کرو. شکایت کرتے ہیں, حضرت پریشانی ہے گھر میں, استغفار کرو. کاروبار نہیں چل رہا ہے, استغفار کرو. مثالیں بہت زیادہ ہیں. ایک دلیل دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, من لازم الاستغفار, جو استغفار سے چمٹ جاتا ہے, جو استغفار سے چمٹ جاتا ہے, جعل اللہ من کل ہم فرجا. عربی زبان میں ہم کہتے ہیں غم کو. ہم کسے کہتے ہیں؟ غم کو. غم مجھے آتا ہے, آپ کو بھی آتا ہے نا. ہر کسی کو غم آتا ہے, ہر کسی کی زندگی میں دکھ آتا ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, من لازم الاستغفار, جو استغفار کو چمٹ جاتا ہے, استغفار کو لازم پکڑتا ہے, جعل اللہ من کل ہم فرجا, اللہ تبارک و تعالی ہر غم سے نکلنے کی راہ دکھاتا ہے. ومن کل ضیق مخرجا, ضیق کہتے ہیں تنگیوں کو. تنگی جسے بولتے ہیں نا, زندگی میں تنگی, گھروں میں تنگی, آپس میں تنگی, تنگیوں سے نکلنے کے راہ دکھاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کر پائے گا. استغفار کرنے سے, استغفار کو لازم پکڑو, استغفار کثرت سے کرو. استغفار کے بے شمار کلمات ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا. کہو استغفر اللہ واتوب الیہ, کہو رب اغفر لی, کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ایسے کلمات ہیں جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ سواری میں ہیں, استغفار کر سکتے ہیں. آپ کاروبار میں ہیں, استغفار کر سکتے ہیں. استغفار کو لازم پکڑنا میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ غموں سے چھٹکارا دے گا, تنگیوں سے نجات دے گا, رزق کا انتظام کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اس بات پر. 3 نصیحتیں رہی جو خطبے کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا. تقوی اختیار کرو, شکر گزار زندگی گزارو, استغفار کو لازم پکڑو, خوشحال جیو گے, خوشحال جیو گے, آخرت میں انشاءاللہ کامیاب رہے گی. تقوی, شکر گزاری اور استغفار کو لازم پکڑے تو انشاءاللہ. آئیے گا, میں آج جس موضوع کے تحت خطبہ اصل جو میرا ہے, میں ابھی اپنے بات کو رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیے, انسان حریص ہے. انسان کیا ہے؟ حریص ہے. اگر کوئی بھی چیز اسے شوق ہے کسی چیز کا, اسے حاصل کرنے کے لیے تگدو کرتا ہے, محنت کرتا ہے. انسان ٹھان لے مجھے گھر بنانا ہے, گھر بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کی زور لگا دیتا ہے. انسان ٹھان لے مجھے یہ کام کرنا ہے, پیسے کمانے کی لگن انسان میں آ جائے, نہ دن نہ رات پیسے کمانے کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کا شوق آنا چاہیے. جانتے ہیں ہم عمل میں پیچھے کیوں ہیں؟ جانتے ہیں ہم اعمال میں پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے اندر جنت کا شوق جیسے ہونا ویسے نہیں ہے. جنت کا شوق جیسے ہونا ویسا نہیں ہے. چلیے مثالوں سے بتاتا ہوں. جنت کے شوقین صحابہ کے دلوں میں جنت کا شوق کیسا تھا, اس کے لیے صحابہ محنت کیسے کرتے تھے. چند مثالیں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ اس لیے تاکہ میرے اور آپ کے دل میں جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو, اس کے لیے ویسے ہم عمل کریں جیسے صحابہ کرتے تھے. پہلے جاننا چاہیے ہم جنت کیا ہے. پہلے جاننا چاہیے مجھے اور آپ کو جنت کیا ہے اور کیسی ہے. سب سے پہلا ہے میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ عقیدہ ہے. آپ کا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے, آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے. جنت بن کر تیار ہے, جنت بن کر تیار ہے, یہ میرا عقیدہ ہے. آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے, تبھی ہم صحیح معنی میں مسلمان ہوں گے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جنت بن کر تیار ہے. سنیے گا, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اللہ کہتا ہے میرا اور آپ کا مالک خالق رازق کہتا ہے, وَسَارِعُوا, جلدی کرو, دوڑو, إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وَجَنَّةٍ, اور جنت کی طرف دوڑو, جنت کی طرف جلدی کرو. کیسی جنت؟ ارزوہا, جس کی کشادگی, جس کی چوڑائی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت, تیار کر دی گئی ہے, للمتقین, متقیوں کے لیے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ جنت تیار شدہ ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے.
اور سنیے گا मुत्तकी कौन है, मुत्तकी कौन है? अल्लाह मुझे और आपको मुत्तकी बनाए। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. गिनते जाओ, अपने दिल में ये आमाल सिफत लेते आते जाओ। अल्लाह फरमाता है मुत्तकी वो हैं الذين ينفقون, जो लोग खर्च करते हैं, في السراء खुशहाली में, والضراء तंगदस्ती में। दोनों चीजों का अल्लाह ने जिक्र किया। कौन सी दो चीजें? खुशहाली और तंगदस्ती। खुशहाली, इंसान के पास जब माल ज्यादा हो जाता है इंसान और ज्यादा हरीस जमाने का बखील हो जाता है। अल्लाह ने कहा ऐसी हालत में खर्च करो। जब दिल में तमन्ना है, लालच है और ज्यादा जमाने की, इंसान जब तंगदस्ती हो जाता है उस वक्त में भी खर्च करो, जिसे सहाबा खर्च करते थे। वही उसिरून अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासा। वाकया आपने सुना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, मेहमान नवाजी चाहे। एक सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके मेहमान को अपने घर में लेकर जाता हूँ। मुख्तसर सा वाकया, बच्चों को भूखा सुला दिया, बीवी को भूखा रखा, खुद भूखे रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की मेहमान नवाजी की। अल्लाह सुबह में कुरान में आयत नाजिल फरमा दिया सूरह हश्र में, एक कैसे सहाबा हैं वो युसिरून अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासा। जी, तो तंगदस्ती में खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, मुत्तकी कौन है? गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं। गुस्सा पी जाना बहुत बड़ी बात है, गुस्सा पी जाना बहुत बड़ी बात है। वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। क्या मतलब है लोगों को माफ कर देते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका जानते हैं? रास्ते में कभी हम जा रहे थे, किसी की गाड़ी हमारी गाड़ी से टकरा गई, पहले उसे पकड़ते हैं, दो मार देते हैं, बोलते हैं उसके बाद ठीक है जाओ माफ कर दिया बोलकर। क्या करते हैं? पहले दो मार देते हैं, फिर कहते हैं जाओ माफ कर दे। ये माफी नहीं है, ये माफी नहीं है। माफी ये है आपके मध्य मुकाबिल से गलती हो जाए, अल्लाह के खातिर आप माफ कर दें। अल्लाह कहता है मुत्तकी हैं। वल आफीना अनिन नास, गलती जिससे हो जाए उसे माफ कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह नेकी करने वालों से, ये नेकियां हैं, अगर ऐसी नेकियां आप करेंगे अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। फिर कहा अल्लाह ताला ने इतना नहीं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मुत्तकी कौन है? अगर उनसे गलती हो जाए, इंसान है, गलती इंसान से होती है, मुत्तकी से भी गलती होती है। ऐसा नहीं कि मुत्तकी से गलती नहीं होती। अल्लाह कह रहा है, मुत्तकियों के बारे में अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब उनसे गलती हो जाती है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद कर लेते हैं, फस्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं। अब अल्लाह पूछता है वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है जी गुनाहों को माफ करने वाला सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के? है कोई गुनाह को माफ करने वाला सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के? फिर अल्लाह फरमाता मुत्तकी वो है वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, जानते बूझते फिर उस गुनाह पर इसरार नहीं करते, बार बार नहीं जाते। उलाइका जज़ाहुम मग़फ़िरा, ये वो लोग हैं जिनका बदला मग़फ़िरत है उनके रब के पास, और जन्नतें हैं जिसके नीचे से नहरें जारी होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। व निअमा अज्रुल आमिलीन, अमल करने वालों का बदला क्या ही बेहतरीन है। इस आयत से, ये सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133, इस आयत से बेशुमार बातें मालूम हुई। एक बात ये मालूम हुई, जन्नत बनकर तैयार है। और जन्नत कैसी है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्न सखर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अमीरुल मुहद्दिसीन है। ये कहते हैं, ये हदीस सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मतलब हदीस कुदसी है, अअदतु लिइबादी अस्सालिहीन, मैंने तैयार करके रख दिया है मेरे नेक बंदों के लिए। किसके लिए? किसके लिए? मेरे नेक बंदों के लिए, नेकी के काम करने वालों के लिए। माला आइनुन राज, ऐसी जन्नत आंखों ने देखा नहीं, वला उज़ुनुन समियत, कानों ने वैसी जन्नत के बारे में सुना नहीं। आपके सामने दुनिया वाले बैठकर बोले जन्नत ऐसी 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 है, आप सुनते रहे। अल्लाह फरमाता है जन्नत उससे अच्छी है। इससे बढ़कर अल्लाह ने कहा वला खतरा अला क़ल्बि बशर, जन्नत इतनी प्यारी, जन्नत इतनी खूबसूरत, जन्नत इतनी अच्छी, अल्लाह फरमाता है इंसान के दिल में उतना अच्छा ख्याल आ ही नहीं सकता।
انسان کے دل میں اتنا اچھا خیال آ ہی نہیں سکتا. آپ کتنا بھی اچھا سوچو، میرا اور آپ کا دل، اللہ کہتا ہے، دل کو بنانے والا کہتا ہے جنت اتنی خوبصورت ہے، تمہارے دل میں اتنا اچھا خیال آ ہی نہیں سکتا، اتنی اچھی ہے جنت. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ جنت حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر آیا نا تو ہم عمل کریں گے. اب جنت کے بارے میں ایک آیت ذکر کر کے، دو واقعے ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وقت ختم ہونے جا رہا ہے. سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے، نام یاد رکھو سورہ کا، یاد رکھنا ایزی ہے. سورہ کا نام سورہ محمد. سورہ کا نام کیا ہے؟ محمد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سورت ہے. سورہ محمد آیت نمبر 15. اللہ فرماتا ہے، مثل الجنت التي وعد المتقون. سنو غور سے، سنو غور سے، میرے رب کا کلام پڑھ کر سنا رہا ہوں. جنت کیا ہے میرے رب جو کہہ رہا ہے وہ سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے، مثل الجنت التي، اس جنت کی مثال، وعد المتقون، جس کا وعدہ اللہ متقیوں سے کیا ہے. کن سے؟ متقیوں سے. اللہ مجھے اور آپ کو متقی بنائے. فیہا انہار، اس میں ندیاں ہیں. اس میں کیا ہے حضرت؟ ہمارے ہاں بھی ندیاں ہیں. سوال آتا ہے نا، دیکھو جنت کی ندیاں کیسے اللہ کہہ رہا ہے، من مائن، پانی کی. یہاں پر بھی ہے پانی کی ندیاں. غیر آسن، کبھی نہیں بدلیں گے، کبھی بدبودار نہیں ہوں گی. یہاں بارش آیا پانی پورا میلا. اللہ فرماتا ہے جنت کی ندیاں کا پانی کبھی میلا نہیں ہوگا. اتنا نہیں، سنار میرا رب کا رب کہہ رہا ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 15، اور جنت میں دودھ کی ندیاں ہیں. قرآن کی آیت، دودھ کی ندیاں ہیں. لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جس کا مزہ بدلتا نہیں، جس کا مزہ کیا جی آج کل دودھ کا ریٹ کتنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جی. ماضی قریب میں پھر 4-6 روپے بڑھ گیا. 1 لیٹر تقریباً 50 روپے کے اوپر ہو گیا. 1 لیٹر، آدھا لیٹر 25 روپے کے اوپر ہو گیا. اور وہ دودھ دنیا کا جی رکھ دو آدھا 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اگر اسے گرم نہ کیا جائے کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا، کھٹی باس آنے لگے گی، پھینک دیں گے آپ. میرا رب کہتا ہے جنت میں دودھ کی ندیاں ہیں، لم يتغیر طعمہ، اس کا مزہ بدلتا نہیں، اس کا مزہ. اللہ مجھے اور آپ کو یہ ندیاں نوازی. اتنا نہیں، سنو میرا رب کہتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ، شراب کی ندیاں ہیں، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار. دنیا کی شراب میں نشہ ہے. دنیا کی شراب پی کر فقیر بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں؟ مگر جنت کی شراب، اٹھاؤ سورہ انسان، اٹھاؤ سورہ قیامہ، اللہ فرماتا ہے لا یصدعون، وہ بہکیں گے نہیں. جنت کی شراب پی کر بہکیں گے نہیں. ایسی شراب ندیاں ہیں، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار. اتنا نہیں، اللہ اور بھی کہتا ہے جنت کے بارے میں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى. کبھی گئے میڈیکل، جا کر ایک شہد کی ڈبی لو، دیکھو کتنی مہنگی ہے، 1000 روپے 1 کیجی چلتا ہے شہد. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 15، اللہ فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ، شہد کی ندیاں ہیں، مصفہ، ایک دم خالص. شہد والا لا کر چھتا دکھائے آپ کو ڈاؤٹ رہے گا اس کے اوپر. خالص ہے کیا؟ نوٹ میں ڈال کر دیکھیں گے، کپڑے پر ڈال کر دیکھیں گے، جلا کر دیکھیں گے، ڈاؤٹ ہے آپ کو. شہد والا چھتا دکھایا تب بھی ڈاؤٹ ہے. میرا رب قرآن میں دلیل دے رہا ہے سورہ محمد میں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، خالص ندیاں کی شہد، خالص شہد کی ندیاں ہیں. اللہ اکبر. ایسی جنت ہے. کیا ہے جنت؟ چاہیے نا ایسی، اس کے لیے عمل کرنا، اس کا شوق ہونا ہمارے اندر. اور شوق اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو پہلے، صحیح مسلم، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احرص علی ما ينفع، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے نا اس کی حرص کرو، اسے حاصل کرنے کی. جنت فائدہ مند چیز ہے، اسے حاصل کرنے کے ہمارے اندر حرص آنا چاہیے. احرص علی ما ينفع واستعن باللہ، اس معاملے میں اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، ہمت مت ہارو. اللہ کے کتنا بڑا کتنا پیارا پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ. اور سنو، صحابہ کے اندر جنت کا شوق پایا جاتا تھا. صحابہ کے اندر جنت کا شوق، جنت کی تڑپ پائی جاتی تھی، اس کے لیے محنت بھی کرتے تھے. میں 3 یا 4 صحابہ کے
واقعات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد میرا وقت کو لمبا کرنا نہیں ہے میرے بھائیوں. مقصد یہ ہے واقعات صحابہ کے دیکھ کر میرے اور آپ کے دل میں جنت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو. تابعین، سید التابعین عطا بن ابی رباح، نام یاد رکھو، عطا بن ابی رباح کس کے شاگرد؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس کے شاگرد. فرماتے ہیں عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ روایہ ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بیٹھے ہیں کون؟ عطا بن ابی رباح. عبداللہ بن عباس پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں؟ کیا سوال ہے؟ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں؟ عطا بن ابی رباح تعجب ہو رہے، کیا دنیا میں بیٹھ کر جنتی عورت کو دیکھنا؟ سو بلا کیوں نہیں، ضرور بتائیے. کہا ہاذہ المرأۃ السوداء، دیکھو وہ کالی کولوٹی عورت جا رہی نا وہ جنتی ہے. کیا بولے؟ دیکھو وہ کالی عورت جا رہی نا وہ جنتی ہے. کیا بات ہے، کیوں؟ کہا اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابیہ آئیں، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے مرگی کی بیماری، بولتے نا فکس، بولتے نا مجھے فکس کی بیماری ہے، یا بعض روایتوں میں ساری خصہ آتا ہے مجھ پر جنی آتی ہے یا جن مجھ پر آ جاتا ہے، میں پچھاڑے جاتی ہوں، گر جاتی ہوں. اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس چیز کو مجھ سے دور کر دے. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم چاہو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے سے اس بیماری کو دور کر دے گا، یا نہیں تو صبر کرو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کیا بولے اللہ کے رسول؟ یا نہیں تو صبر کرو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جنت کا شوق، جنت کی تڑپ. کہا صحابیہ نے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے جنت کی گارنٹی دے رہے، یہ بیماری مجھے منظور، یہ بیماری مجھے منظور، بس اتنا دعا کر دیجئے جب میں گر جاتی ہوں میرے کپڑے اٹھ جاتے ہیں، آپ دعا کیجئے کبھی میں برہنہ نہ ہوں. غور کرنے کی بات، میری ماں جو سن رہی ہے، ایک صحابیہ بے ہوش ہو رہی ہے، ان کی پردہ، ان کی عفت، ان کی عزت کی حفاظت اس وقت بھی ہے. اللہ کے رسول سے کہہ رہے میں بے ہوش ہو جاؤں تب بھی میری عزت میرے ساتھ رہے. اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، گر جاتی ہیں مگر کپڑے نہیں اٹھتے ان کی. گرنا منظور کس وجہ سے؟ جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے. یہ شوق، یہ جذبہ جنت حاصل کرنے کا ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم عمل کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے نیکیوں میں. دوسری دلیل معلوم ہے نا آپ کو، ذو النورین، دو نور والے کون؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول نام لے کر کہا عثمان فی الجنہ. ایک دفعہ کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کر کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ. 10 صحابہ کا نام لے کر اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں سے عثمان بن عفان بھی ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین جو ہے نا اس میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. عثمان بن عفان مدینے کو آئے، مدینے میں پانی کا فاقہ تھا. مدینے کو آئے، مدینے میں پانی کا فاقہ تھا. اللہ کے رسول ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام بیر روما. کیا نام ہے؟ بیر روما. اللہ کے رسول پوچھے، اللہ کے رسول نے کہا صحابہ سے اگر کوئی اس کنویں کو خرید کر آزاد کرا دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. کیا بولے اللہ کے رسول؟ جو اس کنویں کو خرید کر آزاد کرا دے گا، مدینے میں پانی کا فاقہ ہے، پانی نہیں مل رہا، یہ کنواں ہے، ہماری زبان میں بولے تو ایک بوڑی ہے، بوڑی سمجھ کر لو، ایک بوڑی ہے، ایک کنواں ہے، وہ یہودی کا ہے، وہ پانی بیچتا ہے، وہ پانی کیا کرتا ہے؟ بیچتا ہے. اور مہاجرین صحابہ بھی ان کے پاس پیسے کہاں خرید کر پئیں گے؟ اس زمانے میں جو ہجرت کر آئے تھے، گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس یہودی کے پاس، کہا یہ کنواں مجھے بیچ دو. کہا نہیں بیچ سکتا، یہ میرا تجارت کا ذریعہ ہے، یہ میرا بزنس کا ذریعہ، کیسے بیچو؟ نہیں بیچ سکتا. کہا بیچ دو. کہا نہیں بیچ سکتا. اچھا ایک کام کرو آدھا بیچ دو کم سے کم. آدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھا بیچو کیسے؟ آدھا بیچو. کہا ایک دن تمہارا ایک دن میرا، بولو کتنا لو گے؟ تو سودا اچھا ہے. آدھا کنواں مطلب ایک دن کنواں عثمان کا ہوگا، ایک دن کنواں میرا ہوگا. جس دن میرا کنواں ہوگا میں پانی بیچ لوں گا. کہا 80,000. کتنے؟ اس زمانے میں 1400 سال پہلے یا 450 سال پہلے 80,000 درہم
یا 80,000 دینار پر طے پایا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تاجر، جیسے ہی آدھا کنواں خرید لیے، سب نے اعلان کر دیے، ہر مسلمان، ہر غیر مسلم، ہر کوئی مدینے والا، جب میری باری آتی ہے نا، پانی بھر لے اور اسٹاک کر کے بیچ لے دوسرے دن کے لیے، پانی بھر لے اور اسٹاک کر کے بیچ لے دوسرے دن کے لیے۔ جب دوسرا دن ہو جائے گا، تیسرا دن پھر میری باری آئے گی، پھر 2 دن کا پانی بھر کے رکھ لینا۔ یہودی دیکھا جب اس کی باری آتی ہے، ایک آدمی بھی پانی لینے نہیں آ رہا، مجبور ہو گیا پورا کنواں بیچنے پر۔ آج جیسے ہی کنواں بیچ دیا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں کنواں آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کنواں سارے مسلمانوں کا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سنائے تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سنن ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ سننا غور سے میرے پیارے بھائیوں، اس پورے واقعے خطبے کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ صحابی کا نام یاد رکھو، ثابت۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ ثابت۔ یہ مشہور ہے ابو دحدہ سے۔ کس سے مشہور ہے؟ ابو دحدہ، کم سنے ہوں گے نام، ابو دحدہ رضی اللہ عنہ۔ جانتے ہیں کون صحابی ہیں؟ غزوہ احد میں جب جبل رماح سے صحابہ اتر گئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اب اسلام قبول نہیں کیے تھے، تیر اندازی کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دان شہید ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے، صحابہ بھاگ رہے تھے۔ اس وقت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کو جمع کر رہے تھے، آؤ آؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول شہید کر دے گئے، تو کہا تھا اب ہم جی کر کیا کریں گے، 6 لڑ کر شہید ہو جائیں۔ صحابہ کو جمع کر رہے تھے، یہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، جنت کا شوق، جنت کی تڑپ، اللہ مجھے اور آپ کو بنائے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، ان کا جذبہ، ان کا شوق، ان کا ایمان، جنت کی طرف اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ ایک یتیم صحابی، ایک یتیم صحابی، سننا غور سے میرے پیارے بھائی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، یعنی صحیح حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک یتیم صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ ہے کھجوروں کا، چند درخت ہیں میرے، میں چاہتا ہوں میرے درخت کے اطراف، میرے جتنے بھی کھجور کے درخت ہیں اس کے اطراف ایک دیوار کھڑی کر لوں، مگر ایک درخت میرے پڑوسی کا درخت میری جگہ پر آ چکا ہے۔ میں نے پڑوسی سے کہا کہ وہ درخت مجھے دے دو، دینے سے انکار کرتا ہے۔ میں نے کہا بیچ دو، بیچنے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ ریکویسٹ کیجئے۔ اللہ کے رسول بلا کر کہا دیکھو یتیم لڑکا ہے، وہ اپنے کھجوروں کے جو درخت ہیں اس کے اطراف دیوار بنانا چاہتا ہے، وہ جو تمہارا درخت اس کی جگہ پر جا چکا ہے، تم دے دو اس یتیم لڑکے کو۔ کہا نہیں اللہ کے رسول میں نہیں دے سکتا، مجھے پسند ہے وہ درخت۔ کہا اگر تم دے دو گے میں جنت میں تمہیں کھجور کے درخت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سن رہے ہیں بات؟ اتنے ختم نہیں ہوئی۔ اگر تم دے دو گے میں جنت میں کھجور کے درخت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کہا نہیں اللہ کے رسول یہ درخت مجھے بہت پسند ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اللہ کے رسول کے پاس آ کر اللہ کے رسول اگر وہ کھجور کا درخت میں خرید کر ان کو دے دوں، آزاد کر دوں اس درخت کو، تو کیا مجھے بھی جنت میں درخت ملے گا؟ کہا ہاں تمہیں بھی ملے گا۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، معاف کرنا میرے بھائی، وقت تو ہوا چاہتا ہے، 2-3 لحظے میں اس واقعے کو بات ختم کر دیتا ہوں، اہم واقعہ ہے، سننا ضرور۔ فرماتے ہیں ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھجور کے درخت کے مالک کے پاس گئے، جا کر کہا تم جانتے ہو میں ابو دحدہ ہوں؟ ہاں کون نہیں جانتا تم جانتے ہو میرا باغ ہے کھجوروں کا؟ ہاں کون نہیں جانتا۔ تمہارا باغ کھجوروں کا جس میں 600 کھجور کے درخت ہے، یاد رکھنا 600 کھجور کے درخت ہے، اور مدینے کا ہر بزنس مین، مدینے کا ہر تاجر کی تمنا رہتی ہے کہ جب تمہارے کھجور کے درخت آئے، تمہارے کھجور کے درختوں کے پھل آئیں تو وہ کھائیں، کیونکہ اعلیٰ شان فصل تمہارے باغ میں اگتے ہیں۔ کون نہیں جانتا؟ اور تم جانتے ہو میرے باغ میں میرا گھر بھی ہے اور ایک چشمہ بھی ہے جس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چشمے سے پیتے ہیں کیونکہ پانی بڑا مزیدار ہے اس کا۔ ہاں بات کیا ہے؟ کہا وہ ایک کھجور کا درخت، میرے 600 کھجور کے درخت ہیں، میرا گھر، میرا چشمہ سب تمہارا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں نے دے دیا۔ ڈیل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کھجور کے درخت کو خرید لیا. ابو دہدا کتنے میں خریدے؟ اللہ کے رسول میرے 600 کھجور کے درختوں والا باغ، اس میں گھر، اس میں چشمہ، سب کے بدلے میں وہ درخت کو خرید لیا، میں نے اس یتیم بچے کو دے دیا. اللہ کے رسول حدیث میں آتا ہے، الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے تھے ابو دہدا کے لیے خوشے ہی خوشے، ابو دہدا کے لیے کھجور کے درخت ہی درخت، درخت ہی درخت، بار 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 کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا. یہاں پر جو ماں، جو بہن میری بات سن رہی ہے، میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، خوشخبری تو مل گئی جنت کی، جنت میں کھجور کے دوشے خوشے کی. نکلے وہاں سے، باغ کے پاس گئے، باغ میں بیوی ہے ام دہدا، ان کا بیٹا بھی ہے دہدا. باغ کے پاس گئے، باغ کے اندر نہیں گئے، باغ اب میرا نہیں ہے. باہر سے پکارے ام دہدا یا سیدی، ام دہدا کہا میرے سردار بولیے کیا بات ہے؟ بچے کو لے باہر آ جاؤ. کہا بات کیا ہے؟ میں نے باغ گھر بیچ دیا. کتنے میں بیچے؟ کہا جنت میں اللہ کے رسول نے کھجور کے درخت کی خوشخبری سنائی، بیچ دیا. ام دہدا فرماتی ہیں میرے شوہر آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیے، میرے شوہر آپ نے منافع بخش سودا کیے. ذرا غور کیجیے، آج کی ماں، آج کی بہن ایسی ہیں، اگر کچھ اللہ کے راہ میں زیادہ دے کر آ گئے، کیوں جی؟ سمجھ میں نہیں آتا اتنے دینے کی کیا ضرورت تھی. ہماری سوچئے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ابو دہدا سب لٹا دیے، جنت کی خوشخبری مل رہی. ام دہدا خوش ہو کر بچے کو لے کر نکل رہے کہ میرا شوہر نے اچھا سودا کیا ہے کہ جنت میں خوشہ مل رہا ہے. میرے بھائیوں، واقعات تو بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی فرماتا ہے. بہرحال وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں ان تمام واقعات کو آپ کے سامنے رکھ کر بتانا کیا چاہتا ہوں. صحابیہ، اللہ کے رسول جنت کی خوشخبری سنا رہے، بیماری منظور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سنا رہے، کنواں لے کر آزاد کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سنا رہے، جنت کا شوق، اپنا باغ، اپنا گھر، اپنا چشمہ سب دے دیے. کیوں؟ جنت مل رہی ہے. اگر یہ شوق، یہ جذبہ ہمارے اندر اگر آئے گا نا، جنت حاصل کرنے کا شوق، ہم بھی محنت کریں گے، ہم بھی جد و جہد کریں گے. بھائیوں، یہ میرا ایمان ہے، جنت بن کر تیار ہے. اس کے لیے مجھے تگدو کرنا ہے، محنت کرنا ہے. محنت کیا کرنی ہے؟ اعمال کرنی ہے. یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کیا ہے وہ ہماری طاقت کی ہیں، اسی لیے اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ گناہوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کے ہندوستان میں امن و امان قائم فرمائے. یہاں پر بسنے والے ہر مسلمان، ہر ماں، ہر بہن کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی توحید کے گھروں کو قیامت تک آباد رکھے. اللہ توحید کے اس گھر کو قیامت تک آباد رکھے. اللہ یہاں سے دینی خدمات لیتا رہے. جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت کاملہ، شفاء دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے راستہ ہموار فرمائے. جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ ان کے قبروں کو کشادہ فرما دے. اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے توحید پر، ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما دے. اللہ ہم سے خوش ہو جائے، جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اولى اجل وتم واكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.